دوستو، سلام مسنون۔ آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ ان کا آندولن، احتجاج جاری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تینوں زرعی قوانین مرکزی حکومت کی طرف سے واپس لیے جائیں۔ اس دوران مرکزی حکومت کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے جمعے کے روز کہا کہ حکومت نئے زرعی اصلاحات قوانین کی مخالفت کر رہے کسانوں سے معاملات اور حقائق کی بنیاد پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسٹر مودی نے پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا کے تحت 9 کروڑ سے زائد کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کرنے کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر عاجزی کے ساتھ کسانوں کے مفاد میں حکومت معاملات اور حقائق کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انّداتا کی ترقی کے تئیں واقف ہے۔ اس سے ایک خود کفیل ہندوستان کی تعمیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو جمہوریت پر پختہ اعتماد ہے اور نئے زرعی قوانین کو حقائق کی بنیاد پر پرکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے قبل کئی پارٹیاں زرعی اصلاحات قوانین کے حق میں تھیں، لیکن آج وہ اس سے پیچھے ہٹ گئیں اور سیاسی وجوہات کی بنا پر کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کسان کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت کی مانگ کر رہے تھے، لیکن اب وہ تشدد کے ملزموں کو جیل سے رہا کرنے اور ٹول ٹیکس کی مخالفت کرنے میں مصروف ہیں۔ حکومت ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے اور جو لوگ غلط الزامات عائد کرتے ہیں۔ مسٹر مودی نے کہا کہ جمہوری نظام میں عوام سے مسترد کیے گئے لوگ کچھ کسانوں کو گمراہ کر کے بات چیت نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے زرعی قوانین کے بعد بھی MSP میں اضافہ کیا گیا ہے اور فصلوں کی ریکارڈ خریداری کی گئی ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ ملک کی تمام ریاستوں کے کسان وزیر اعظم کسان یوجنا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صرف مغربی بنگال میں سیاسی وجوہات کی وجہ سے کسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس سے قبل انہوں نے 7 ریاستوں کے کسانوں سے براہ راست بات چیت کی تھی۔ اس سے قبل وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا تھا کہ مغربی بنگال میں 70 لاکھ کسانوں کو وزیر اعظم کسان یوجنا کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ PM کسان یوجنا کا فائدہ غریب کسانوں کو مل رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہرولی میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ سال 2013-14 میں ملک کا زرعی بجٹ 30,900 کروڑ روپے تھا، جو اب بڑھ کر 1,34,000 کروڑ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MSP تھی، ہے اور رہے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک دیگر پروگرام میں کہا کہ زرعی اصلاحات کے قوانین کے بارے میں اپوزیشن پارٹیاں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کی اپیل پر کسانوں کا فیصلہ آج ہوگا۔ کسان مورچہ
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर और वज़ीर ज़राअत के सेक्रेटरी की जानिब से भेजे गए ख़त के सिलसिले में अपने रद्द अमल का इजहार करने के लिए कल यानी हफ्ते को मीटिंग करेगा। वज़ीर आज़म ने आज एक प्रोग्राम में कहा कि कुछ सियासी पार्टियों के ज़रिए किसानों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है और तहरीक को इश्यू से भटकाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक किसानों के नेशनल मोर्चे की आज कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ पंजाब की तंजीम की मीटिंग हुई। नेशनल किसान मोर्चा कल यानी हफ्ते को मीटिंग करेगा। हालांकि मीटिंग कब होगी इसका वक्त तय नहीं किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस मीटिंग के बाद ये फ़ैसला होगा कि सरकार से आगे की बातचीत होगी या फिर तहरीक जारी रहेगी। इस सिलसिले में किसानों के फ़ैसले का सबको इंतज़ार है। वो इंशाअल्लाह आज रात तक या कल तक उनका फ़ैसला मालूम हो जाएगा। अलावा अज़ीम बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का जवाब मोदी जी के बयान पर क्या होगा, ये भी बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। इंशाअल्लाह उनके जवाब का इल्म भी आज या कल ज़रूर हो जाएगा। मैं ढूंढ रहा था रोज़नामे में ममता बनर्जी का क्या जवाब है, मगर कोई ख़बर मेरी नज़र से नहीं गुजरी। शायद वो ख़बर कल के अखबार में शाया होगी तो मैं देखूँगा इंशाअल्लाह और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा और अखबार ज़रीन भी मैं पढ़ देता हूँ जो कि आज के अखबार में शाया हुए हैं, बहुत अच्छे हैं और उन पर भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। अखबार ज़रीन, एक इल्म वो ख़जाना है जिसका ज़ख़ीरा बढ़ता ही रहता है, उसे गर्दिश अय्याम से ज़रर नहीं पहुँचता। दो, लोग बीमारी के खौफ से ग़िज़ा पहले छोड़ देते हैं लेकिन अज़ाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। तीन, क़नाअत सबसे बड़ी दौलत है। चार, जो शख्स तजुर्बों से सबक नहीं लेता बिल्आखिर उसके सोचने की क़ुव्वत ज़ाइल हो जाती है। पाँच, जाहिलों की बात पर तहम्मुल करना अक़ल की ज़कात देना है। 6, बेसब्री से तक़दीर इलाही तो टलती नहीं, अजर और सवाब अलबत्ता ज़ाया हो जाता है। और क्या यूरोप बदल जाएगा, इस उन्वान के तहत एक इदारिया भी राष्ट्रीय सहारा में शाया हुआ है। उसकी चंद बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि उस इदारे की एक झलक आपको मिल जाए। वक्त यकसा नहीं रहता, बदलता रहता है और वक्त के बदलने पर हालात भी बदल जाते हैं। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। कई दोस्त मिलकर ये ग्रुप बना लेते हैं ताकि ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकें और फ़ायदा उठा सकें। फिर हालात बदलते हैं तो ग्रुप का बिखराव शुरू हो जाता है। यूरोपीय यूनियन की तारीख़ भी कुछ ऐसी ही नज़र आती है। उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, मिसाली थी, लेकिन दुनिया के हालात अब बदल चुके हैं। अब बेशतर ममालिक तवज्जो इस बात पर देने लगे हैं कि बदलते हालात से वो रास्त तौर पर कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। चुनांचे यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी कोई हैरत की बात नहीं है
البتہ یہ علیحدگی یورپی یونین کے بکھراؤ کی شروعات بن جائے تو اس پر بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا جانا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدے پر مدت ختم ہونے سے صرف 6 روز قبل دستخط کر کے برطانیہ نے اپنے ملک کے عوام کو نہ صرف کرسمس کا تحفہ دیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ یقینی بھی بنایا کہ یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات قائم رہیں۔ لیکن بریگزٹ سے پہلے برطانیہ کے یورپی ممالک سے جو تعلقات تھے کیا وہ اب بھی رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ابھی دینا ممکن نہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ میں آ پائے گی کہ برطانیہ کے یورپی ممالک سے تعلقات کیسے رہتے ہیں اور یورپی ملکوں کا مثالی اتحاد برقرار رہ پاتا ہے یا نہیں۔ بھائی ایک جھلک تھی اداریے کی جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔